السلام علیکم. مائی ڈیئر فرینڈ، کے ساتھ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی اس والی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناؤں گا جس کا نام ہے مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتے. اس کے مصنف احمد حاتم صدیقی ہیں. تو شروع کر دیں. اسلام آباد کے ایک شہر ہے شاداب سے بس چلی تو گھوم کر شاہر کشمیر پر جا نکلی. اب مغرب کا وقت ختم ہو چکا تھا. جب میں مظفر آباد جانے والی بس کے اڈے پر پہنچا تھا تو شام کا وقت تھا. شہر پر ایک عجیب سی اداسی طاری تھی. شام کی دھند کے سارے مناظر نیلے اور اودہ سا دکھائی دے رہا تھا. افق پر نارنجی دھاریاں پھیلی ہوئی تھیں اور اونچے درختوں کا چہرہ نارنجی ہو گیا تھا. مظفر آباد جانے والی بس کے چلنے میں دیر تھی. بس کا ٹکٹ خریدنے اور اپنی نشست مخصوص کروانے کے بعد میں نے سڑک سے اتر کر یوں ہی بے مقصد اسلام آباد کے کچے راستوں پر گھومنا شروع کر دیا. جگہ جگہ درختوں کے جھنڈ تھے، گھنی جھاڑیاں اور شور مچاتے ہوئے قدرتی نالے جو مجھے اس قسم کی فطرتی مناظر بہت بھلے لگتے ہیں. اتنے میں مغرب کی اذان ہو گئی. ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد میں نماز پڑھی اور باہر نکل آیا. اب شہر کی روشنیاں جگنوؤں کی طرح جگمگا رہی تھیں. سنہرے اور گلابی مکانوں پر ہلکی ہلکی دھند چھا گئی تھی. بس چلی تو ادھر ادھر کے مناظر بھی ساتھ ہی چل پڑے. شاید یہ خوش اخلاق اور مہمان نواز مناظر اپنے شہر سے رخصت ہونے والے مسافروں کو الوداع کہنے کے لیے ساتھ چل رہے تھے. چلتے چلتے چاند نکل آیا. چاندنی کھلے میدانوں میں کھیلنے لگی. چاندنی کے رنگ کے بادل مرگلا پہاڑ کے اوپر ہی اوپر اڑے جا رہے تھے. چاند تھوڑی دیر کو ان بادلوں کی آڑ سے نکل آتا مگر آسمان پر دور دور تک پھیلے ہوئے بادل اسے اپنی رضائی میں چھپا لیتے. اس کا منہ چوم کر تھوڑی دیر کو اسے چھوڑ دیتے، پھر لپک کر اس کو اپنی آغوش میں دبوچ لیتے. پہاڑ پر کبھی چاندنی اور کبھی تاریکی پھیل جاتی. ہوا میں تازہ پھولوں کی مہک تھی. رات کی رانی کی پر اسرار خوشبو کے جھونکے کسی شریر بچے کی طرح بار بار بس میں چلبلاتے ہوئے چلے آتے اور اسی طرح ایک چل شوقی کے ساتھ واپس بھی چلے جاتے. شہر کی خاموشی سائے کر رہی تھی. صرف ہماری بس کے زوردار زناٹے کی آواز اس سنسان سناٹے کو چیر رہی تھی. تمام مناظر دوڑتے چلے جا رہے تھے. بس کھائی پہاڑ، کھائی جنگل، پانی، گھاس، جھومتی رہتی بیلیں. میں ان مناظر کے سحر میں ایسا کھو گیا کہ سب کچھ بھول چکا تھا. یہ بھی کہ میں اس وقت ایک بس میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ دوسرے مسافر بھی ہم نشیں ہیں. میں اس نشست پر بیٹھا تھا تو اس پر صرف دو مسافر کے بیٹھنے کی گنجائش تھی. میرے ساتھ ہی ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا. اس کا احساس بھی مجھے اس وقت ہوا جب کئی بار اس کا ہاتھ میری واسکٹ کی جیب پر پڑا. میری جیب میں اس وقت 50,000 روپے تھے. آپ بھی کہیں گے کہ یہ شخص یا تو شقی خور ہے یا احمق.
بھلا 50,000 روپے یوں واسکٹ کی جیب میں ڈال کر کوئی بس میں سفر کرتا ہے؟ مگر اس کی وضاحت میں ابھی تھوڑی دیر میں کرتا ہوں۔ اس وقت تو مجھے یہ تشویش شروع ہو گئی تھی کہ کہیں کسی طرح اس لڑکے کو یہ پتہ تو نہیں چل گیا کہ میری جیب میں اتنی خطیر رقم موجود ہے۔ خوف یہ تھا کہ یہ چال باز لڑکا ہاتھ کی صفائی نہ دکھا دے۔ میں ایک غریب اسکول ماسٹر ہوں۔ میری تنخواہ بھی کل ملا جلا کر 10,000 روپے ماہانہ بنتی ہے۔ جیب میں پڑی ہوئی یہ رقم تو میرے 5 ماہ کی تنخواہ کے برابر ہے۔ اگر خدا نخواستہ جیب سے نکل گئی تو کیسے ادا کروں گا؟ 5 ماہ تک بھوکا رہا جا سکتا ہے، نہ یہ الزام برداشت کیا جا سکتا ہے کہ ماسٹر امانت کی رقم کھا گئی۔ اب بہانہ کر کے جیب کٹ گئی، قسطوں میں رقم ادا کر دوں گا۔ قسطوں میں ادا بھی کروں گا تو کس طرح؟ نصف تنخواہ کی قسطیں بنا دوں۔ تب بھی 10 ماہ تک تنگی اور اسرت سے بسر کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ 1,000 روپے ماہانہ قسط کرنے سے پورے 50 ماہ بنتے ہیں۔ 4 برس اور 2 ماہ، یوں اتنے عرصے تک کون جی سکے گا؟ لو، بات کا بتنگڑ بناتے بناتے میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا ہی کہ میں غریب اسکول کے غریب بچوں اور غریب اساتذہ نے مل جل کر یہ رقم زلزلہ زدگان کی آمد کے لیے جمع کی تھی، اور انہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے میری یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ میں خود مظفرآباد جا کر یہ دیکھوں کہ زلزلہ زدگان کی حقیقی مدد کون کر رہا ہے۔ یہ رقم اسی کے حوالے کی جائے اور رسید لی جائے تاکہ حقداروں کا حق ان تک پہنچ جا سکے۔ اگر ذرا بھی شک و شبہ ہو تو میری ذمہ داری تھی کہ مستحقین کو یہ رقم خود اپنے ہاتھوں سے پہنچا کر آؤں۔ میرے گھر میں کوئی بریف کیس یا بیگ نہ تھا۔ اہل محلہ سے معلوم کیا تو وہ بھی میرے ہی جیسے نکلے۔ بس میں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر جب یہ رقم واسکٹ میں 2 الگ الگ اندرونی جیبوں کی تہوں میں تقسیم کر کے ڈال دی اور آیت کرسی پڑھ کر گھر سے چل پڑا۔